اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 6 اور 7 انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم، تو ہماری رہنمائی فرما صراط مستقیم کی طرف۔ صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ سورۃ الفاتحہ یہ بندے اور اللہ کے درمیان تقسیم ہے، اس اعتبار سے کہ کچھ ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرا ہے، حصہ ہے، اور یہ میرا بندہ میری تعریف، میری تمجید، میری ثنا کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد پھر انسان کے حصے کی باری آتی ہے اور وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کہ اللہ ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، عبادت بھی صرف تیری اور مدد بھی صرف تیری۔ اور یہ جو استعانت طلب کرنا ہے یہ بھی یاد رکھے، یہ بھی عبادت ہے۔ اللہ سے مدد مانگنا یہ اللہ کی عبادت ہے، اور اگر کسی غیر سے مدد مانگیں گے تو یہ اس کی عبادت ہوگی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا استعنت فاستعن باللہ، جب بھی مدد کی ضرورت پڑے اور مدد مانگنی پڑے تو صرف اللہ سے مانگنی۔ قرآن پاک کو آپ دیکھ لیں گے، آدم علیہ السلام سے لے کے آخری پیغمبر تک اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کے احوال ذکر کیے ہیں، مشکل مراحل بھی آئے زندگی میں، تو جب بھی مدد کی ضرورت پڑی ہے تو انہوں نے صرف اللہ تعالیٰ کو پکارا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھ لیں، احد کے اندر کیا معاملات ہیں، بدر میں آپ دعائیں کر رہے ہیں، تو استستغیثون ربکم، میں تم یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے سامنے ذکر کیا گیا کہ وہ بھی کس کو پکار رہے ہیں؟ اپنے رب کو پکار رہے ہیں، تو اس نے تمہاری دعاؤں کو قبول کیا، اور تمہارا رب ہی یہ سب کہتا ہے کہ مجھ سے استعانت طلب کرو اور مجھ سے ہی مانگو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے، کسی دوسرے کو نہیں دیا جا سکتا۔ اور دوسری چیز، عبادت اور مدد، اس کو اکٹھے جوڑا اس لیے بھی ہے کہ یہ دونوں عبادت کی شکلیں ہیں، اور عبادت اور استعانت صرف اسی ہستی سے مانگی جا سکتی ہے جو قائم بھی ہو اور کبھی اس پہ زوال نہ آئے اور کبھی اس پہ موت طاری نہ ہو۔ جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو ایک وظیفہ سمجھ لے بتایا کہ جب آپ پریشان ہونا تو یہ پڑھا کریں۔ پریشانی میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی مدد چاہیے ہوتی ہے نا، پریشانی ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا سہارا چاہیے کہ یہ مشکل ہے، یہ پریشانی ہے، یہ ختم ہو جائے۔ تو کیا کرنا ہے؟ کون سا سہارا ڈھونڈنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہا کرو یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، کہ اگر آپ پر کوئی پریشانی آ جائے، آپ کو مدد کی ضرورت پڑے تو آپ نے یہ کہنا ہے اے زندہ اور قائم رکھنے والے، دو صفات کا واسطہ۔ آپ دیکھ لیں اگر کسی میں یہ صفات پائی جاتی ہیں تو آپ اس سے مانگ سکتے ہیں، مدد طلب کر سکتے ہیں، جبکہ یہ صرف کس میں پائی جاتی ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ میں، کہ وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، کبھی اس پر کوئی موت طاری نہیں ہو۔ باقی سب ہیں، انبیاء دیکھ لیں، اولیاء دیکھ لیں، ان کا ایک وقت مقرر تھا، اپنے وقت پر آئے اور اپنے وقت پر ہی اس دنیا سے چلے گئے۔ ایک ہی ذات ہے جس کو فنا نہیں ہے، وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، وہ کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو لہٰذا عبادت بھی اسی کی ہوگی اور استعانت بھی اسی سے ہوگا۔ اور اگلی صفت کیا ذکر کی گئی؟ یا قیوم، اے قائم رکھنے والے، یعنی جس کو زوال نہ ہو، جس پر کوئی پریشان ہو۔ یہ کیا ہے جی؟ سویا ہوا ہے، لٹ گیا۔ یہ کیا ہے جی؟ لیٹا ہوا کیوں ہے؟ سویا ہوا کیوں ہے؟ یہ بیمار ہے جی۔ یہ کیا ہے جی؟ اب پہلے بچہ تھا تب کمزور تھا، ٹھیک ہے، اب بوڑھا ہو گیا تو تب کمزور ہو گیا، تو اپنی جگہ پہ اپنی حالت پہ قائم نہیں رہ سکا۔ جو اپنی حالت کو قائم نہ رکھ سکے، نہ اس کی عبادت ہو سکتی ہے، نہ ہی اس سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ تو فرمایا یا حیو یا قیوم۔ آیت الکرسی میں بھی یہی چیزیں ہیں نا، اللہ تعالیٰ پناہ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ تو ان دونوں چیزوں کا واسطہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ تو اور تیسری چیز اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، مدد مانگیے، اپنے نیک اعمال کا وسیلہ اور اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنیٰ کا وسیلہ، دونوں چیزیں نا، ایاک نعبد، یہ عمل کا وسیلہ ہے، عبادت کا۔ اور آگے کیا ہے؟ پیچھے یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ذکر ہوئی، جس طرح کہ اس حدیث پاک میں بھی کہ یا حیو یا قیوم، اللہ کے صفات کا واسطہ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ بدبخت ہیں وہ لوگ جو یہ غیر اللہ کی طرف نسبت کر کے کہتے ہیں کہ آپ اس سے مدد مانگیں تو تبھی آپ کا فائدہ ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو سنتا ہی نہیں ہے معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ یہ صراحتاً، اللہ معاف فرمائے اور ہدایت دے، یہ قرآن پاک اور انبیاء کی جتنی تعلیمات ہیں سب کی نفی کر دینے والی چیز ہے۔ ان کے مخالف دین ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نہیں سنتا، اللہ تعالیٰ کا غلط تعارف پیش کیا جا رہا ہے، اور جو محتاج جن کو ذکر کیا، جن کو فقیر ذکر کیا، جن کو خود ضرورت مند ذکر کیا، ان کو یہ حاجت روا اور مشکل کشا بنا کر پیش کر رہے ہیں، اور جو مشکل کشا ہے اس کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ آگے فرمایا اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ۔ جب بندہ یہ کہتا ہے نا اِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تو یہاں سے بندے کا حصہ شروع ہو گیا نا۔ تو نبی علیہ السلام کی حدیث جو آپ نے کل بھی سنی تھی، تو اس کا دوسرا حصہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ میرے بندے نے مانگا، هَذَا لِعَبْدِي،
یہ میرے بندے نے مانگا ہے، یہ میرے بندے کا حصہ ہے، جو مانگا ہے میں نے اس کو کیا کر دیا، عطا کر دیا. یہ جس طرح بات ہوئی نا، یہ اللہ تعالیٰ سے مکالمہ چل رہا ہے، بات چیت چل رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے استعانت طلب کرنے کا طریقہ، اور اس طرح سے یہ حاصل کی جا سکتی ہے. تو اہدنا الصراط المستقیم، جب بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا، رہنمائی تو ہو سکتی ہے، قرآن رہنمائی کر سکتا ہے، انبیاء رہنمائی کر سکتے ہیں، علماء رہنمائی کر سکتے ہیں، اور رہنمائی کرنے والا رہنمائی کر سکتا ہے. ہدایت کس کے اختیار میں؟ صرف اللہ کے اختیار. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. ہدایت دینا صرف کس کے اختیار میں؟ صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں. اس لیے فرمایا اسی سے ہدایت مانگو. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اس لیے نیک عمل کرنے کی کوشش بھی کریں اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ جب اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دے گا تو ممکن، اور جب اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا نا تو سارے معاملے آسان ہو جائیں گے. تو دعا والا راستہ بھی. اور دوسری چیز اس میں کہ ہمیں صراط مستقیم ڈھونڈنا بھی ہے اور اس کو اپنانا بھی ہے. صرف ڈھونڈنا بھی نہیں، ایک تو غفلت ہو گئی، وہ تو مارا ہی گیا نا. جو ڈھونڈتا نہیں ہے وہ بھی مارا گیا، اور جس کو پتا چل گیا کہ یہ صراط مستقیم ہے اس پر عمل نہیں کیا وہ بھی مارا گیا. صراط مستقیم کو ڈھونڈنا بھی ہے اور اس پر چلنا بھی ہے، کیونکہ صراط مستقیم پر اگر کوئی شخص نہیں چلتا تو وہ شخص ناکام اور نامراد ہو جاتا ہے. صراط مستقیم ہے کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ نے نا ایک زمین کے اوپر ایک لکیر کھینچی، 2 لکیریں اس کی دائیں جانب اور 2 لکیریں اس کے بائیں جانب کھینچی، اور جو درمیان میں بڑی لکیر تھی نا اس کے اوپر آپ نے ہاتھ رکھ کے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مستقیما فاتبعوہ، یہ ہے میرا سیدھا راستہ، اس کی تم نے اتباع کرنی ہے. اب جو بائیں دائیں لکیریں کھینچی، فرمایا ان سب رستوں کے اوپر کیا بیٹھا ہوا ہے؟ شیطان بیٹھا ہوا ہے. اب یہاں سوچنے والی بات یہ ہے، غور طلب بات یہ ہے، وہ جتنی بھی لکیریں ہیں وہ نکل کہاں سے رہی ہیں؟ یہ جو لکیر اسلام والی آپ نے کھینچی تھی نکل ساری اسی طرف سے رہی ہیں. جس طرح فرقے بنیں گے، جتنے بھی فرقے بنیں گے سب کا یہ دعویٰ ہوگا کہ ہم ٹھیک ہیں باقی غلط ہیں. ہم جس طرح نبی کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، اولیاء کو مانتے ہیں، اس طرح کوئی مانتے ہی نہیں ہے. میں ہی جنت میں جاؤں گا دوسرا جا ہی نہیں. ہر کسی کا یہ دعویٰ ہوگا، لیکن تم نے یہ ڈھونڈنا ہے، یہ معلوم کرنا ہے کہ صراط مستقیم ہے کیا، وہ سیدھا راستہ. اور اگلی چیز صراط مستقیم کیا ہے؟ پہلا ایمان تو یہ ہے کہ ہمارا دین مکمل ہو چکا ہے. دین کس پہ مکمل ہوا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکمل ہوا. اور اس وقت کون سی چیز تھی جو صراط مستقیم تھا؟ وہی صراط مستقیم. اور جو اس پر چلے گا اس پر اللہ تعالیٰ انعام فرمائیں گے. آگے مزید اس کی صرف یہ ذکر کی گئی کہ صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، کیونکہ ہدایتیں دنیا میں بھی بن رہی ہیں، وہ ہدایت نہیں ہے جو دنیا میں بنے. ہدایت وہی ہے جو آسمان سے نازل ہو. ٹھیک ہے، صراط مستقیم وہی ہے جو اس کی رہنمائی آسمان سے کر دی جائے، اور وہ ہے جس پر چلنے والوں پر انعام ہوا ہے. کن پر انعام ہوا ہے؟ ہم بھی کہہ سکتے ہیں فلانے پر بڑا انعام ہوا ہے جی، حالانکہ وہ شرک کر رہا ہے. فلانے پر بڑا انعام ہوا ہے جی، وہ بدعات و خرافات میں ڈوبا ہوا ہے. فلاں پر بڑا انعام، ہم یہ کہہ دیتے ہیں، یہ سوچنے والی بات ہے. انعام کن لوگوں پر ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اگر اس کو مزید آسان کر لیں تو یوں کہا جا سکتا ہے صحابہ کرام کو اللہ نے جنت کی ضمانت دی ہے نا، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، یہ جنتی ہیں. جنت مل گئی نا، مطلب کیا؟ صراط مستقیم مل گیا تو جنت مل گئی. صحابہ کرام کو جنت ملی، مراد کیا ہے کہ ان کو صراط مستقیم مل گیا. کس نے دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. اب دیکھیں کتنا آسان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کون سی چیز دی ہے؟ کون سی چیز دی ہے؟ وہی صراط مستقیم ہے. وہ ایک اللہ کا کلام جس کو قرآن کہتے ہیں، اور دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام جس کو حدیث کہتے ہیں. اس قرآن و حدیث یہی صراط مستقیم ہے. اور رسولوں میں انتہا کی بات نہیں ہے کہ لوگوں کو قرآن و حدیث سے دور کر کے لوگوں کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں اور سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ یہ صراط مستقیم ہے. تو یاد رکھ لیں وہی لکیر والی بات کہ سارے راستے نکلنے ادھر سے ہی ہیں. دعویٰ سب کا یہی ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن وہ صراط مستقیم ہوگا، صراط مستقیم نہیں ہوگا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے اس بارے میں، فرمایا کہ میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم اسے تھامے رکھو گے کبھی اور دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی. وہ کیا ہے؟ ایک کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری سنت ہے. اس کو تھامیں گے تو یہ ہے صراط مستقیم، یہ ہے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ. اگلی چیز غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ ان لوگوں کے راستے سے بچانا ہے جس پر تیرا غضب ہوا اور گمراہ ہوئے. یہ کیوں کہا گیا؟ یہ بھی اپنے آپ کو انعام یافتہ لوگوں میں سمجھتے تھے. جس طرح مراد ان سے مغضوب سے مراد نبی علیہ السلام نے فرمایا یہودی ہیں، اور ضالین سے مراد عیسائی ہیں. یہودی کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم اللہ کے، حالانکہ کہنا یہ چاہیے کہ اللہ ہم آپ سے محبت رکھتے ہیں، اس کی وجہ سے ہمیں ہماری بخشش فرما دیں. کہتے ہیں اسی اللہ کے محبوب ہیں. دیکھو کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم اللہ کے محبوب ہیں. کیوں جی؟ ابناء اللہ واحبہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، انبیاء کی اولاد ہیں، لہٰذا ہم نے جنت میں جانا ہے اور ہمارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا. یہ عیسائیوں اور یہودیوں کا دعویٰ. اب صراط مستقیم سمجھتے تھے تو اس کے باوجود، لیکن صراط مستقیم پر تھے کیسے نہیں تھے؟ انہوں نے کیا کیا؟ یہودیوں کا طرز عمل عام طور پہ قرآن پاک میں ذکر کیا گیا کہ انہوں نے قرآن جو ان کو تورات و انجیل دی گئی اس میں اپنی طرف سے کمی بیشی کر لی، کہیں بڑھا دیا کہیں چڑھا دیا، مرضی کی بات مان لی، مرضی کی تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. یہ ان کی گمراہی تھی. پھر اس پر اڑ جاتے تھے. ضد ان کے اندر اناد اس حد تک تھا جو اپنی مرضی کے خلاف آتا اس کو کتاب اللہ تک سے نکال دیتے اور اپنی مرضی کے مسئلے کتاب اللہ میں داخل کر دیا، یعنی دین کو کھلواڑ سمجھ لیا. اور عیسائیوں کی خامی کیا تھی؟ یہ ایسا کرتے تھے کہ محبت میں، الفت میں وہ جو حد ایک مقرر کی ہے نا اللہ اور بندے کی، خالق اور مخلوق کی، اس حد کو کراس کرتے ہوئے مخلوق کو اللہ کے کھاتے میں ڈال دیتے. مطلب عیسیٰ علیہ السلام سے مانگو، مددگار بھی عیسیٰ، زندگی دینے والے بھی عیسیٰ، روزی روٹی دینے والے بھی عیسیٰ، مشکلیں حل کرنے والے بھی جناب عیسیٰ علیہ السلام. انہوں نے کیا کیا؟ غلو کیا. تو فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا ان سے بھی تو نے بچانا ہے، کیونکہ ان کا بھی دعویٰ ہے، اور اللہ ان سے بھی تو نے بچانا ہے جو گمراہ ہوئے، جنہوں نے حد سے
غلب کیا اور وہ گمراہ ہو گئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میری ان کے 72 فرقے بنے, میرے 73 بنیں گے. 73 سب کا یہ دعویٰ ہوگا کہ ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ہماری کتاب ہے, یہ قرآن پاک ہے, لیکن وہ 72 گمراہ ہوں گے, ان میں سے ایک جو ہوگا وہ ہدایت یافتہ ہوگا. یہ 72 جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا. تو آپ اندازہ لگانے صراط مستقیم ڈھونڈنا ہم پر کتنا ضروری ہے, کتنا لازمی ہے, وگرنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ صرف دعوے اور کھوکھلی باتوں کے اندر کہاں سے کہاں تک پہنچ جائے. اور آخری بات اس حوالے سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عمر ہے اور اس دنیا سے جا رہے ہیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وصیت فرما رہے ہیں کہ تم نے یہودیوں اور عیسائیوں کے نقش قدم پہ نہیں چلنا. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے انبیاء کو, جب انبیاء اور صالحین اس دنیا سے چلے جاتے تھے تو وہ کیا کرتے, بنو علی قبرہ مسجدہ, وہ جانے کے بعد ان کی قبروں کے اوپر عمارتیں اور اس طرح کی بلڈنگیں تعمیر کر دیتے اور ان کو پختہ بناتے اور وہاں پہ سجدے شروع کر دیتے, ان سے حاجتیں نیازتیں ضرورتیں انہی کے سامنے رکھتے اور سمجھتے کہ یہ اللہ اور ہمارے درمیان کیا ہے, الچی کا کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ہمارا پیغام یہ اللہ تک پہنچانے میں, ٹھیک ہے, یہ سارا کام کرتے ہیں. فرمایا وہ اسی وجہ سے گمراہ ہوئے کہ انہوں نے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. میں تمہیں یہ نصیحت کر کے جا رہا ہوں کہ تم نے عیسائیوں اور یہودیوں کے نقش قدم پہ چلنا, ان پر اللہ کی لعنت ہوئی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ بولے کہ لعن اللہ الیہود والنصارى, اللہ لعنت کرے یہودیوں اور عیسائیوں پہ. کیوں, اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا, اس وجہ سے اللہ ان پر پھٹکار کرے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کیوں, کہ انہوں نے نبیوں کی قبروں پہ سجدہ شروع کر دیا. کن کی قبروں پہ, آپ الفاظ کا اندازہ لگائیے, نبیوں کی قبر پہ سجدہ کرے کوئی تو اس کے اوپر لعنت ہے, اس کے اوپر کوئی پھٹکار ہے. تو آج کیا ہو رہا ہے, اور اس کو دین بتایا جا رہا ہے اور اس کو صراط مستقیم بتایا جا رہا ہے. اور ایک عام بولا سادہ آدمی جو سارا دن محنت مزدوری کرتا ہے اس کے ایمان کو بگاڑا جا رہا ہے. تو آئیں غیر المغضوب, یہ فاتحہ دیکھیں کس طرح انسان کے عقیدے ایمان اس کی حفاظت کرتی ہے. تو اس کو سوچ کے, اس کو سمجھ کے پڑھیں کہ اس میں ہم کہتے کیا ہیں. اور اس کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, تھوڑا سا توقف کرتے اور توقف کے بعد آپ کہتے آمین. اس کے بارے میں دو چیزیں, ایک تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام اونچی آواز سے کہتے تھے. تیسری چیز ہے مد بیان صوتا, آپ اپنی آواز کو لمبا کر کے کھینچتے تھے. چودھری امین دا نانی رہنا, امین ہے نا, کوئی امین کہہ دیتے ہیں, وہ امین کا معنی اور ہے, آمین کا معنی اور ہے. اسٹائل شٹائل اور یہ جو آپ کو وہ اپنی جگہ پہ رکھیں, لیکن ایک لفظ کو بگاڑ دیں گے تو اس کا معنی ہی بدل جائے گا. آمین کا مطلب کیا, اللہ جو میں نے مانگا ہے یہ میرے حق میں قبول فرما دے, مجھے عطا کر دے. اور امین کا معنی کیا ہے, امانت دار. تو اس میں ایک تو اونچی آواز سے اور دوسرا کیا ہے کہ آواز کو کھینچ کے. صحابہ کہتے ہیں جب آمین ہوتی تھی تو مسجد گونج جایا کرتی تھی اونچی آواز پہ. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا یہودی جن چیزوں سے جلتے ہیں نا تم سے, ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جب تم یہ ساری چیزیں پڑھ کے آمین کہتے ہو نا, پتہ تو ان کو بھی تھا ہم نے 2 نمبری کی ہوئی ہے, پتہ ان کو بھی تھا کہ ہم نے یہ سارا کچھ کیا ہوا ہے. اور آج کل کے بہت سارے لوگوں کو بھی پتہ ہے حق کیا ہے, صحیح کیا ہے, سنت کیا ہے, حدیث میں کیا ہے, قرآن میں کیا ہے, اس کے باوجود بھی 2.5 3.5 اباوستان یہ سب کچھ چل رہا ہے. یہ سارے جال ہیں شیطان کے جس سے وہ نکلنے نہیں دیتا. تو جب آپ آمین کہیں گے تو نبی علیہ السلام کا فرمان سن کے آپ کا دل خوش ہو جائے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ امام آمین کہتا ہے اور اس کے ساتھ یہ آمین کہتا ہے جس کی, اور اللہ کے فرشتے بھی ساتھ میں آمین کہتے ہیں کہ اللہ یہ جو تیرے بندے تجھ سے مانگ رہے ہیں ان کو دے دے. جب یہ بندہ کہتا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کے سابقہ سارے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو سنت کے مطابق عمل کیجیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی زندگی کو بسر کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.